لِرَجُلٍ امرأتان حرتان، دیکھنا، اور جب کسی مرد کی دو آزاد بیویاں ہوں فعلیہ، تو اس پر لازم ہے کہ ان دونوں کے درمیان باری میں انصاف کرے، مطلب دونوں کے ساتھ ایک ایک رات گزارے گا، کہ نہیں وہ کسی نئی کے ساتھ دو راتیں گزارے اور پرانی کے ساتھ ایک گزارے، ایسا نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ دونوں باقرہ ہوں یا سیبہ ہوں، یا ان میں سے ایک باقرہ ہو اور دوسری سیبہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من کانت لہ امرأتان، اس کی دو بیویاں ہوں، ومال الی احدہما فی القسم، اور باری میں وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہوتا ہو، جاء یوم القیامت، تو قیامت کے دن آئے گا، وشقہ مائل، اور اس کا ایک حصہ ایک جانب چکا ہوا ہوگا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان باری میں انصاف کیا کرتے تھے، وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، اے اللہ یہ میرا حصہ ہے جس کا میں مالک ہوں، اور لہذا میرا مواخذہ مت فرمانا ان چیزوں میں جس کا میں مالک نہیں ہوں، یعنی زیادتی محبت میں۔ یعنی یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ ایک مرد کو اپنی بیویوں میں سے دو بیویاں ہیں یا چار بیویاں ہیں، ایک سے زیادہ محبت ہو تو تین سے کم ہو، یہ دو ہیں تو ایک سے زیادہ ہو ایک سے کم ہو، یہ محبت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے اور دل پر اختیار نہیں ہے، لیکن انسان کے جس پہ اختیار ہے کہ باری میں برابری کرے، اس کو اس میں ضرور برابری کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث بھی ہے اور فعلی حدیث بھی ہے۔ ولا فصل فيما روینا، اور جو روایت ہم نے بیان کی اس میں کوئی فصل نہیں کہ سیبہ ہو یا باقرہ ہو، مطلق کہا گیا کہ جس کی دو بیویاں ہوں، چاہے وہ باقرہ ہوں چاہے وہ سیبہ ہوں، ایک باقرہ ہو دوسری سیبہ ہو، برابری سب کے ساتھ کرنا ہے۔ والقدیمۃ والجدیدۃ سواء، اور قدیمہ اور جدیدہ بھی برابر ہے، چاہے وہ نئی شادی ہوئی ہو چاہے پرانی ہو، چاہے نئی دلہن ہو چاہے پرانی دلہن ہو، سب کے ساتھ برابری ہی کرنا ہے۔ اطلاق ما روینا، اس دلیل کی بنا پر جس کو ہم نے روایت کیا۔ وَلِأَنَّ الْقَسْمَ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ، اور اس لیے کہ تقسیم نکاح کے حقوق میں سے ہے۔ وَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ، اور نکاح کے حقوق میں ان کے درمیان کوئی تفاوت نہیں ہے۔ والاختیار فی مقدار الدور إلى الزوج لأن المستحق هو التسوية دون طريقها، والتسوية في الميتوتة لا في المجامعات لأنها تبتني على النشاط، اور باری کی تعیین میں شوہر کو اختیار ہے، بات سمجھ، باری کی تعیین میں کیا ہے، شوہر کو اختیار، کیونکہ مستحق، کیونکہ واجب اور ضروری وہ برابری ہے، نہ کہ برابری کا طریقہ۔ یعنی برابری کیسے کرے گا، یہ شوہر کو ہے کہ دو دن کہے کہ سب کے پاس رہنا ہے، ایک ہفتہ سب کے پاس رہنا ہے، یا دو بیوی ہے یا کہ ایک ہفتہ تمہارے پاس ایک ہفتہ تمہارے پاس، یا ایک دن کی کہے، یہ شوہر کے اختیار میں ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے، ایک دن کی کرتا ہے یا ایک ہفتے کی کرتا ہے یا دو دن کی کرتا ہے، وہ شوہر کے اختیار میں ہے، اس میں کیا کہتے ہیں کسی کا دخل نہیں ہوگا۔ تو واجب شوہر پر برابری کرنا واجب ہے، برابری کا کوئی طریقہ اس پر واجب نہیں ہے، تو اس کو اختیار ہے وہ جس طریقے سے بھی برابری کرے۔ تو باری کی تعیین میں شوہر کو اختیار ہے کہ باری کس طرح متعین کرتا ہے، دو کرے، تین کرے، یا کس کے ساتھ پہلے گزارے گا کس کے ساتھ رات بعد میں گزارے گا، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ ایک رات ساتھ گزارے گا کہ دو راتیں گزارے گا، یہ کس طریقے سے کرے گا، یہ شوہر کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اور تسویۃ فی البیتوتۃ لا فی المجامعات، اور برابری رات گزارنے میں ہے، جماع میں نہیں، کیونکہ جماع کی بنیاد نشاط پر ہے، یعنی اس پر لازم ہے کہ اگر ایک رات بیوی کے ساتھ گزاری تو دوسری رات تو جتنی راتیں ایک بیوی کے ساتھ گزار رہا ہے اتنی راتیں دوسری بیوی کے ساتھ بھی گزارے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک سے جماع کیا ہے تو دوسری سے بھی کیا کرے، جا کے
جمع کرے. جمع میں برابری نہیں ہے، کیونکہ جمع کی بنیاد نشاد پر ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کے ساتھ ایک جس کی باری ایک کی باری تھی اس کے ساتھ نشاد تھا، دوسرے کی باری آئی تو نشاد نہیں ہے. وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرًّا وَالْأُخْرَى أَمَةً، ان میں سے ایک آزاد ہو اور دوسری باندھی ہو تو آزاد کے لیے باندھی کے 2 حصے ہیں، اور باندھی کے لیے 1 ثلث ہے. لذلك وغدا اثر. اور اس سلسلے میں کیا ہوئی تھی بتاؤ؟ حدیث وارد ہوئی. دیکھو، اگر 2 بیویاں ہیں، ایک آزاد ہے اور ایک دوسری غلام ہے، آزاد کو 2 راتیں ملیں گی اور بیوی کو 1 رات ملے گی. بس وہی آزاد کو کتنی ملیں گی؟ 2 راتیں، اور بیوی کو کتنی، باندھی کو کتنی ملے گی؟ 1 ملے گی. 6 راتیں ہوئی جیسے، تو 6 میں سے 4 بیوی کو اور 2 کس کو؟ باندھی کو. تو 2 ثلث کس کو؟ آزاد کو، اور 1 کس کو؟ باندھی کو ملے گا. 9 راتیں اگر 1 کے پاس گزارے گا تو 3 راتیں پھر باندھی کے. 9 راتیں اگر آزاد کے پاس تو 3 راتیں کس کے پاس گزارنی ہوں گی؟ باندھی کے پاس گزارنی ہوں گی. کیوں؟ حدیث میں بھی آیا کہ جس کی اگر آزاد اور باندھی دونوں ہیں تو آزاد کے لیے 2 دن ہیں اور باندھی کے لیے کتنے دن ہیں؟ 1 دن ہے. وَلِأَنَّ حِلَّ الْأَمَةِ أَنْقَصُ مِنْ حِلِّ الْحُرَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ نُقْصَانِ فِي الْحُقُوقِ. اور اس لیے کہ باندھی کا حلال ہونا ناقص ہے آزاد کے حلال ہونے کے مقابلے میں. تو لہذا حقوق میں نقصان کا اظہار ضروری ہے. کیا مطلب ہوا؟ حلال ہونا ناقص ہے آزاد کے مقابلے میں. دیکھو، یہ بات پڑھ چکے ہو کہ آزاد کی موجودگی میں آپ باندھی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں بغیر بیوی کی اجازت کے. اس کی موجودگی میں، آزاد کی موجودگی میں آپ بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں. آزاد کی موجودگی میں آپ باندھی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اور باندھی کی موجودگی میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آزاد سے نکاح کر سکتے ہیں. تو مطلب باندھی کی حلت آزاد کی حلت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ناقص ہے. باندھی کی حلت آزاد کی حلت کے مقابلے میں کیا ہے بتاؤ؟ ناقص ہے. اس لیے حقوق میں بھی نقصان کا اظہار ضروری ہے، اور معلوم ہو کہ ان کے حقوق میں بھی کیا ہے بتاؤ؟ کمی ہے. بات میں آزاد مستقل طور پر حلال ہے، چاہے آپ کے نکاح میں باندھی پہلے سے ہو یا باندھی نہ ہو پہلے سے، آپ آزاد سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن باندھی سے نکاح کے ضروری یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں آزاد عورت نہ ہو، اور اگر آزاد عورت ہے تو آپ کے ضروری ہے پہلے آزاد سے اجازت لیں تب باندھی سے نکاح کریں گے. یہ اسی کو کہا کہ باندھی کی حلت آزاد کی حلت کے مقابلے میں کیا بتاؤ؟ کم ہے. تو لہذا حقوق میں نقصان کا اظہار کیا بتاؤ؟ ضروری ہے. اور مکاتبہ اور مدبرہ میں ولد یہ بھی باندھی کے درجے میں ہے، کیونکہ رقیت ان کے درمیان کیا ہے بتاؤ؟ باقی ہے. ولا حق لهن في القسم حالت السفر، اور ان کے درمیان حق نہیں ہے سفر کی حالت میں، تقسیم کا کوئی حق نہیں ہے. لہذا شوہر ان میں سے جس کے ساتھ چاہے گا سفر کرے گا، اور بہتر ہے کہ قرعہ ڈالے، قرعہ اندازی کرے، جس کا قرعہ میں نام نکلا ہے اس کے ساتھ سفر کرے. سفر کے اندر تقسیم نہیں ہے کوئی کہ سفر کس کے ساتھ کرنا ہے کس کے ساتھ نہیں کرنا ہے. سفر میں جس کے ساتھ شوہر چاہے گا اس کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ سفر میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے خدمت کی بھی، ساتھ کی بھی. ہو سکتا ہے ایک بیوی بوڑھی ہو ساتھ نہ کر سکے، خود اس کی خدمت کرنا پڑے، اس لیے سفر میں برابری ضروری نہیں ہے. سفر میں جس کے ساتھ چاہے آپ سفر کریں. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، ہاں بہتر یہ کہ قرآن اندازی کر لیں
جس کا قرآن میں نام نکل رہا ہے اس کے ساتھ سفر میں چلے جائیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن واجب ہے کیونکہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان کیا کرتے؟ قرآن نازل کرتے. الا ان نقول ان القرآن لتطیب قلوبہن، آپ اگر یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن ان کے قلوب کو خوش کرنے کے لیے تھا، لہذا اس کا تعلق استحباب کی قبیل سے ہوگا. وهذا لأنه لا حق للمرأة عند مصافحة الزوج، اور یہ اس بنا پر بھی ہے کہ عورت کا شوہر کے ساتھ سفر کرنے کے لیے عورت کا کوئی حق نہیں ہے کہ شوہر کے ساتھ سفر کرے. شوہر کی مسافرت کے وقت عورت کا کوئی حق نہیں ہے. کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی ساتھ نہ رکھے؟ شوہر جب سفر پہ جاتا ہے تو شوہر کو اس بات کا اختیار ہے کہ کسی کو بھی ساتھ میں نہ رکھے، تو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ جس کو چاہے اس کو بھی رکھ لے، کیونکہ سفر میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے. یعنی کیا نہیں معلوم کہ اس کے اللہ یستصحب واحدۃ منھا، ان میں سے کسی ایک کو نہ رکھے اپنے ساتھ، تو اسی طرح اس کی اجازت ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی رکھ لے. ولا يحتسب عليه بتلك المدة، اور اس مدت کو شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی جو سفر کی مدت ہے اس کو باری میں شمار نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک بیوی آپ 3 دن سفر پہ گئے تو اس ایک بیوی کو لے کر، تو اب دوسری بیوی کہے کہ آپ 3 دن سفر میں تھے تو 3 دن مجھے ایکسٹرا دیجیے، وہ باری میں شمار ہوں گے. ایسا نہیں، جو سفر کی مدت ہے وہ باری میں شمار نہیں ہوگی. ولا يحتسب عليه، یعنی وہ مدت باری میں شمار نہیں ہوگی، اس پر اس مدت کو شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ مدت باری میں شمار نہیں ہوگی. وَإِنْ رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قِسْمَتِهَا، اور اگر بیویوں میں سے کوئی ایک اپنی باری چھوڑنے پر اپنی سوتن کے لیے راضی ہو جائے، صاحبتها، اس کے لیے اپنی سوتن کے لیے راضی ہو جائے تو جائز. یعنی اگر کوئی بیوی کہہ دے کہ ٹھیک ہے میری باری میں آپ انہی کے پاس دوسری بیوی کے پاس رہ لیا کیجیے، اور کوئی اپنی باری چھوڑنے پر راضی ہو جائے تو جائز ہے. کیونکہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کہا تھا ایواجعها، کہ آپ ان سے رجعت فرما لیں. آپ نے ان کو طلاق رجعی دی تھی، فرمایا تھا آپ رجعت فرما لیں. وتجعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے نکلے تو انہوں نے کپڑا پکڑ لیا اور کہا اللہ کے رسول ہم کو اب مردوں میں کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں قیامت میں آپ کی بیوی بن کر اٹھوں، اس لیے آپ رجعت فرما لیجیے اور میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں. تو آپ نے رجعت فرما لی اور یہ وہ باری انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی. فرمایا وتجعل یوم نوبتها، اور اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی. تو اگر عورت چاہے تو اپنی باری دوسری سوتن کو دے سکتی ہے. وَلَهَا أَن تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، اور چاہے تو پھر اس کو رجوع بھی کر سکتی ہے. ایک مرتبہ دے دی اور پھر کہا نہیں میں نے جو باری فلاں سوتن کو دی تھی میں وہ لیتی ہوں، وہ جتنی راتیں آپ اس کے ساتھ گزاریں گے اتنی راتیں میرے ساتھ بھی گزارنا ہوگا. لأن أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط، کیونکہ اس نے اپنا حق ساقط کیا ہے، لم یجب بعد، جو اس کے بعد واجب نہیں ہے، فلا يسقط، لہذا وہ ساقط نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے کہ بھائی اس نے اپنا ایک حق تھا اس حق کو ساقط کر دیا ہے، تو جب وہ چاہے تو اپنا حق واپس بھی لے سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آدمی کسی کو کوئی چیز عاریت کے طور پہ دے اور پھر جب چاہے تو اس چیز کو واپس بھی لے سکتا ہے. تو کہہ رہے کہ اس نے اس حق کو ساقط کیا ہے جو اس کے بعد واجب نہیں تھا. مطلب اس نے حق کو ساقط کیا ہے لیکن اس سقوط کو ضروری نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے اختیار سے اس حق کو ساقط کیا ہے. لہذا یہ حق کلی طور پر ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حق من وجہ قائم کہہ دو بالقوہ قائم رہے گا. بالقوہ کیا رہے گا؟ قائم رہے گا، اور جب چاہے اپنا حق کیا کر سکتی ہے؟ واپس لے سکتی ہے. چلو بس انشاءاللہ کل کتاب الرضا کروا دیں گے.